امثال 12واں باب۔ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا، لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ صادقوں کے خیالات درست ہیں، لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے۔ شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں، لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی۔ شریر پچھاڑ کھاتے اور نیست ہوتے ہیں، لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے گا۔ آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن بے عقل حقیر ہوگا۔ جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے۔ صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریروں کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاق ہے، لیکن صادقوں کی جڑ پھلتی ہے۔ لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا، اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی۔ احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے، لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے۔ راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے، لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی۔ بے تعامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے۔ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہے۔ ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے، لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے۔ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا، لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، لیکن انسان کی گراں بہا دولت محنتی پاتا ہے۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے، اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ امثال 13واں باب۔ دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، لیکن ٹھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، لیکن دغا بازوں کی جان کے لیے ستم ہے۔ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز اور رسوا ہوتا ہے۔ صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے، لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے۔
کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے، پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا۔ صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا۔ تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے۔ جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی، لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، پر جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا۔ دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو۔ فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے، لیکن دغا بازوں کی راہ کٹھن ہے۔ ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے، پر احمق اپنی حماقت کو پھیلا دیتا ہے۔ شریر قاصد بلا میں گرفتار ہوتا ہے، پر دیانتدار ایلچی صحت بخش ہے۔ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ جب مراد بھر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے۔ وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ بدی گنہگاروں کا پیچھا کرتی ہے، پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے، پر گنہگار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے، پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے، پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا۔ امثال 14واں باب۔ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے، پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ راست رو خداوند سے ڈرتا ہے، پر کج رو اس کی حقارت کرتا ہے۔ احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے، پر دانش مندوں کے لب ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے، لیکن غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے۔ دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا، لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ احمق سے کنارہ کر، کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا۔ ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے، لیکن احمقوں کی حماقت دھوکہ ہے۔ احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں، پر راستکاروں میں رضامندی ہے۔ اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے، اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا۔ شریر کا گھر برباد ہو جائے گا، پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے، اور شادمانی کا انجام غم ہے۔ برگشتہ دل اپنی روش کا اجر پاتا ہے، اور نیک آدمی اپنے کام کا۔ نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے۔ دانا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے، پر احمق جھنجھلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے۔ زود رنج بے وقوفی کرتا ہے، اور برے منصوبے باندھنے والا گھنونا ہے۔ نادان
حماقت کی میراث پاتے ہیں، پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے۔ شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیث صادقوں کے دروازوں پر۔ کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے، پر مالدار کے دوست بہت ہیں۔ اپنے ہمسائے کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے، لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے؟ پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہے۔ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے۔ داناؤں کا تاج ان کی دولت ہے، پر احمقوں کی حماقت ہی حماقت ہے۔ سچا گواہ جان بچانے والا ہے، پر دروغ و دغابازی کرتا ہے۔ خداوند کے خوف میں قوی امید ہے، اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے۔ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ رعایا کی کثرت میں بادشاہ کی شان ہے، پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے، پر وہ جو جھکی ہے حماقت کو بڑھاتا ہے۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے۔ شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے، لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے۔ حکمت عقل مند کے دل میں قائم رہتی ہے، پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے۔ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ عقل مند خادم پر بادشاہ کی نظر عنایت ہے، پر اس کا قہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے۔ امثال 15واں باب۔ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں، اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، پر تنبیہ کا لحاظ کرنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں، پر احمقوں کے دل ایسے نہیں۔ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے، پر راست کار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے، پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے۔ راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تادیب ہے، اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ جب پاتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں، تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر۔ ٹھٹھا باز تنبیہ کو دوست نہیں رکھتا، اور داناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا۔ خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے، پر احمقوں کی خوراک حماقت ہے۔ مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں، پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو، اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ کاہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے، پر راستکاروں کی روش شاہراہ کی مانند ہے۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق
اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ بے عقل کے لیے حماقت شادمانی کا باعث ہے، پر صاحب فہم اپنی روش کو درست رکھتا ہے۔ صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں۔ آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے اور موقع بات کیا خوب ہے۔ دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے تاکہ وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے۔ خداوند مغروروں کا گھر ڈھا دیتا ہے، پر وہ بیوہ کے سوا آنے کو قائم کرتا ہے۔ برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے، پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے۔ دفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا۔ صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ خداوند شریروں سے دور ہے، پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں میں فربہی پیدا کرتی ہے۔ جو زندگی بخش تنبیہ پر کان لگاتا ہے داناؤں کے درمیان سکونت کرے گا۔ تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔